ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربهم یشرکون صدق اللہ العلی العظیم۔ ثم پھر اذا جب کشف الضر ہم کھول دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، الضر مصیبت کو، انکم تم سے، اذا فریقم تو ایک فریق ہوتا ہے، منکم تم میں سے، بربہم جو اپنے رب کے ساتھ یشرکون شرک کرتا ہے۔ یہ سادہ سا ترجمہ ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ انسان بالعموم 3 کیفیتوں سے گزرتا ہے۔ ایک کیفیت وہ ہوتی ہے جب انسان کے پاس نعمت نہیں ہوتی، کسی کی بہت دودھ دینے والی بھینس کو دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ میری بھی ایک بھینس ہونی چاہیے۔ کسی کے بہت چلتے ہوئے دکان کو، کاروبار کو دیکھتا ہے، وہ خواہش کرتا ہے کہ میرا بھی اس طرح کا چلتا ہوا کاروبار ہونا چاہیے۔ کسی کی اچھی سواری کو دیکھتا ہے، کسی کی اچھی صحت کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایک تمنا اٹھتی ہے کہ میرا بھی ایسا ہونا چاہیے، اور پھر کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ منّ ایسا دے دیتا ہے، اور کبھی کبھی اس کی خواہش اور کوشش سے بھی بڑھ کر دے دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے حالات پر غور کریں تو آپ سب کے ساتھ اس طرح ہوا ہے۔ ایک زمانہ تھا، اس وقت اپنے آپ کو دیکھیں اور آج اپنی حویلی اور اپنے چولہے اور اپنے گھر میں نعمتوں کو دیکھیں، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح کی نعمتیں ہمیں بھی کبھی ملیں گی۔ پھر دوسرا مرحلہ وہ آتا ہے جب وہ نعمت انسان کو میسر ہو جاتی ہے۔ اچھا، حق تو یہ ہے کہ اگر وہ احسان شناس آدمی ہے، قدردان آدمی ہے، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے اپنا وہ وقت، اور جس نے نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرنا چاہیے۔ جو نعمتیں آپ کو ملی ہیں اور دوسرے جو محروم ہیں ان نعمتوں سے، ان کو شریک کر لینا چاہیے۔ لیکن یہاں انسان بالکل کالا سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ تو میرا حق ہے، یہ تو میرا حق ہے، میں جس کو چاہوں دوں، میں جس کو چاہوں نہ دوں۔ جبکہ مومن کا طرز عمل جہاں یہ ہوتا ہے کہ میں جس کو چاہوں دوں، میں جس کو نہ چاہوں نہ دوں، کی بجائے کہے کہ جس کو اللہ چاہتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے جس کو دینا، میں اپنی خوشیوں کا ایک حصہ ان لوگوں کے سپرد کرتا ہوں۔ اس طرز عمل کو دیکھ کر پھر اللہ پاک جس طرح نعمت دیتا ہے اسی طرح نعمت واپس بھی لے لیتا ہے، اور جب نعمت واپس لیتا ہے تو اس وقت انسان کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ پھر جزا فضا، پھر نہ شکری، اور پھر اللہ تعالیٰ سے شکوے، اللہ کی مخلوق سے شکوے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ثم اذا کشف الضر، یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ اس مصیبت کو ٹال دے، جس مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں اس مصیبت کو مجھ سے دور کر دے۔ ثم اذا کشف الضر، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتا ہے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے، عنکم تم سے، اذا فریق منکم، تو سارے کے سارے تو ایسے نہیں ہوتے، سارے کے سارے ایسے نہیں ہوتے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو یاد رہتا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ سے کچھ مانگا تھا، اور اپنے اللہ کی نظر مانگی تھی، مانی تھی، ہم نے اپنے اللہ سے کچھ وعدہ کیا تھا، وہ اس کے شکر گزار رہتے ہیں۔ لیکن ایک فریق ایسا ہے جو بالکل بھول جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، منتیں کر رہا ہے یہ میری بھی آپ مہربانی کریں، میں مر جاؤں گا، میرے بچے تباہ ہو جائیں گے، میں برباد ہو جاؤں گا۔ آپ نے اس کی مصیبت کو، اس کے مسئلے کو حل کر دیا ہے، یہ مسجد سے باہر نکلا ہے تو اس نے آنکھیں دکھانا شروع کر، اس انسان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میرے عزیز دوستو، سچی بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں کہیں نہ کہیں ہمارا طرز عمل بالکل اس جیسا ہے۔ کتنی بار اس طرح ہوا ہے کہ جب ہم پھنس گئے، بدنام ہو رہے تھے، برباد ہو رہے تھے، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی، اللہ اس دفعہ پردہ رکھ لے، دوبارہ اس طرح کی غلطی نہیں کریں گے، ہے جی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال بھی دیتا ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ہم وہی غلطیاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ انسانوں کی زندگی کے ساتھ ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں۔ سیدہ عائشہ کے اوپر جب تہمت لگی تھی تو بے شک طائف کے میدان میں بھی آپ کو بڑا تکلیف اور صدمہ پہنچا تھا، لیکن یہ گھر کی جو عزت کے اوپر جب حملہ ہو جائے، رسول اللہ کی بیوی کے اوپر تہمت لگ گئی، اور پورا مہینہ، آپ اندازہ لگائیں، پورا مہینہ اللہ کے رسول نے اس اذیت میں گزارا، یہاں تک کہ سیدہ عائشہ رسول اللہ کے گھر سے نکل کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ منافقین اچھال رہے تھے، دیکھا جی نبی کی بیوی ہے، یہ انقلاب لے آئیں گے، یہ اسلام کے تھم ہیں، یہ دین کے ٹھیکیدار ہیں، یہ آپ کو جنتیں عطا کریں گے۔ حال نبی کی بیوی کا دیکھا، جتنے منہ اتنے تبصرے ہو رہے تھے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے نکل کر اپنے والدین کے گھر آ گئی تھیں، اور یہاں ان کو پتہ چلا کہ یہ میں تو اس لیے یہاں آئی ہوں، مجھے لایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذیت میں۔ یہ پورا مہینہ اس طرح کا گزر گیا۔ پورے مہینے کے بعد پھر ایک دفعہ وہ کہتی ہیں کہ میں بالکل سوئی ہوئی تھی،
اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ کے گھر تشریف لے آئے اور میرے سرہانے آ کر بیٹھ گئے. دوسری طرف میری ماں اور میرا باپ بیٹھے ہوئے تھے. تو اسی اثناء میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واج کی کیفیت لائی ہوئی ہے. اب اس کیفیت کو دیکھ کر میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ کے چہرے پر جس طرح سارے کا سارا خون خشک ہو جاتا ہے اس طرح خشک ہو گیا. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ دیتا ہے اور کیا فیصلہ کرتا ہے اور کیا خبر آتی ہے. لیکن کہتی میں بڑی مطمئن تھی, میں بڑی خوش تھی, کیونکہ میرا دامن صاف تھا اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید تھی کہ وہ میری ضرور برات فرمائے گا. چنانچہ وہ کیفیت جب ختم ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو مبارک دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری برات کی خوشخبری آسمانوں سے یہاں بھیجی ہے. ہاں جی. تو سیدہ فوراً اٹھیں اور اٹھ کر وضو کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے آگے بڑھیں. لیکن ان کی ماں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ کا شکر تو ادا کرو, پہلے ان کا شکر تو ادا کرو. انہوں نے کہا میں نہ ان کا شکر ادا کروں گی نہ تمہارا شکر ادا کروں گی. میں شکر ادا کروں گی تو اپنے اس پروردگار کا شکر ادا کروں گی جس نے میرے اوپر یہ مہربانی فرمائی ہو. یہ ہے مومن کا. آپ دیکھیں رسول اللہ کی ذات کی چھوٹی ذات تھی, نا میں اللہ کا شکر ادا کروں گی, اور اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برا نہیں مانا. ہاں جی, میں تو اس کا شکر ادا کروں گی جس نے میرے اوپر. اور کہتی ہیں کہ مجھے یہ تو یقین تھا کہ خواب میں کوئی اشارہ مل جائے گا, یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو کوئی اشارہ مل جائے گا, کوئی بشارت مل جائے گی, کوئی فرشتہ آ کر بتا جائے گا. لیکن وہ کہتے ہیں میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں میرا ذکر اتار دے گا. اللہ اکبر. رہتی دنیا تک حضرت عائشہ کا ذکر ہوتا رہے گا جب لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے. کہتی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ ایسا ہوگا. ہاں جی, وہ دیکھتے تھے نا اس سے پہلے جو واحد کی کیفیتیں, جس طرح کے مسائل, جس طرح کے واقعات, جس طرح کے امر نازل ہو رہے تھے, تو وہ اپنے آپ کو اس سے بہت چھوٹا سمجھتی تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیات میرے بارے میں نازل فرمائیں گے. تو میرے عزیز دوستو, کچھ لوگ ایسے ہیں جب مصیبت ختم ہوئی تو کس کی طرف رجوع کیا؟ اللہ کی طرف. یہی قرآن کی تعلیم ہے. جب مصیبت آئے اور پھر مصیبت چلی جائے تو رجوع کس سے کرنا ہے, شکر کس کا ادا کرنا ہے؟ اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اگر اس طرح کا طرز عمل ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو روکتا نہیں ہے, نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد.